ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے میں نے 2 ٹیزرز دیے تھے، ایک ڈار صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اور ایک یہ تھا کہ اوباما صاحب نے وزیر اعظم گیلانی کو کیا کہا، اور اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی جس میں سارے ہیڈز تھے اس میں چودھری نثار صاحب نے پرائم منسٹر کو کیا کہا۔ یہ 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ پروگرام میں آگے جا کے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ڈار صاحب کیوں نہیں آتے، مشاہد صاحب کیوں نہیں آ رہے اس امپورٹنٹ میٹنگ میں؟ بڑا کام کیا انہوں نے بائی دی وے۔ یہ حکومت تھوڑے ٹیزر دے رہی ہے جو آپ نے بھی ہمیں ٹیزر دینے شروع کر دیے۔ نہیں یہ ڈار صاحب کے بارے میں سوال ہے اور آپ نے جواب دینا ہے اس کے۔ کہ وہ بالکل آپ نے کئی دفعہ دہرائی بات، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے نہ وہ اب دبئی گئے ہوئے ہیں اپنے کام سے، وہ آ جائیں گے میرا خیال آج بعد کسی وقت یا صبح ضرور ہوں گے، تو وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، وہ اکثر جاتے رہتے ہیں، وہ ان کا گھر ہے وہاں پہ، بچے ہیں ان کے وہاں پہ، تو اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی جہاں تک دیکھیں نا، بات بڑی سمپل ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے نا، دیکھ نیٹو سپلائی بحال ہونے کی بات سب سے آخر میں ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈرون حملہ بند ہوگا یا نہیں ہوگا، معافی مانگی جائے گی یا نہیں جائے گی، اور اس میں جو چیزیں نکلی، یہ کہہ تو رہے ہیں ہم نے کر لیا، لیکن حکومت بھی تو اعلان کرے وہ کیا چاہتی ہے۔ حکومت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا چاہتی ہے، کہیں نا ہم نے صبح نیٹو سپلائی بحال کی تو ویکنس ہے، نہیں ویکنس نہیں، ہم نے تو اس کو بات یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں، مگر سر ہم نے تو بیک آؤٹ نہیں کیا ان سے۔ جب یہ معاملہ پرائم منسٹر نے اٹھایا، میں آپ کو انفارمیشن دے دوں، جب یہ پرائم منسٹر کے سامنے معاملہ ہوا اور سب ہیڈز کو بلایا گیا سیول کی میٹنگ کے بعد، تو اس میں جب بات کر رہے تھے تو پرائم منسٹر نے یہ بات کہی کہ 1 سیکنڈ پہلے میں اوباما صاحب کو میسج آپ کو دے دوں، اور یہ رپورٹ ہوا ہے، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی، اس میں تو یہ بھی بات ہمارے ہوئی ہے نا، رپورٹر نے رپورٹ کیا ہے، اس میں تو یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جہاں سے نکل جاؤ، جب وہ یہاں سے نکلیں گے تو پاکستان کا حشر نشر کر کے جائیں گے خدا نخواستہ، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے، صرف پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہونا۔ بات یہ ہے، اور اس پہ چودھری نثار نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو آپ کمیٹی میں واپس بھیج دیں، اور ان کی سفارش پہ کمیٹی میں واپس۔ بات یہ ہے کہ اوباما کو اپنے الیکشن کی فکر ہے، ہمیں اپنے الیکشن کی نہیں ہونی چاہیے، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، بات یہ نہیں ہے۔ اس میٹنگ میں یہ بھی بات ہوئی ہے کہ اس جنگ سے ہمیں نکل جانا چاہیے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑی کلیئر رائے آئی ہے وہاں پہ۔ باتیں وہاں پہ بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن حکومت یہ شروع میں جو بات ہوئی تھی کہ جب ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وہ بند کر سکتی ہے نیٹو سپلائی، تو بحال کرنے میں انہیں کیا کیوں بحال نہیں کر سکتی سید غنی صاحب؟ یہ بات تو درست ہے، اگر ایک آرڈر چل سکتا ہے اس میں تو کھولنے میں بھی چل سکتا ہے، اس میں کیا؟ میں تو چلے ہم سے غلطی ہو گئی پارلیمنٹ میں لے آئے، کیونکہ الیکشن ہے نا، ہم سے غلطی ہو گئی پارلیمنٹ میں لے آئے۔ اگر ان کو اختلاف ہے، میں صرف ایک بات کہتا ہوں، آپ اختلاف کریں، آپ کا حق ہے، یہ آپ کھڑے ہو کے اعلان کریں کہ نہ کریں بھائی، یہ بند کر دیں اس کو، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ کھڑے ہو کے وہاں چودھری نثار صاحب نے 1 گھنٹہ بولا، ساری بات کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے بھی ڈیبیٹ کا آغاز نہیں کیا اس پہ، میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوائنٹ آف آرڈر بات کر رہا ہوں، ساری باتیں اپنی کہہ دیتے تھے، اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے۔ اچھا، قریشی صاحب نے بھی یہی بات کی اور غنی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ خدا آپ نہ کریں، انکار کر دیں ہر چیز سے، لیکن کھل کے تو سامنے آئے، صاحب اظہار تو کریں، سامنے آتے بھی نہیں، اظہار تو کریں، کہہ دیں کہ ہمیں نہیں منظور امریکہ کے ساتھ۔ جس دن حکومت ہم نے جو گارنٹیز اور ایشورنسز مانگی ہیں دے دے گی، ہم اوپنلی بات کریں گے۔ یہ پہلے حکومت تو اپنا جو کارڈ اوپن کرے نا۔ ٹھیک بات ہے، میں دیکھیں حکومت ہم کیوں کریں، ہم حکومت ہے کیا؟ حکومت تو اچھا، اب انہوں نے یہ سفارشات آپ کی تسلیم کر لی، یہ جو آپ نے 3 اعتراضات اٹھائے، آج میاں رضا ربانی کی یہ میں آپ کو اطلاع دے رہی ہوں، 3 یہ تو بڑی پرانی بات ہے، نہیں خالی یہ 3 نہیں، یہ تو پہلے دن کی ہوئی ہے نا، آپ کون سی اتنی لیٹ یہ خبر دے رہی ہیں، تو چھپ بھی چکی ہے کب کی۔ یہ 3 باتیں تو پہلی میٹنگ میں ہو گئی تھی، باتیں اور بھی ہیں۔ خبر دینا سر میرا کام نہیں ہے، میرا کام تجزیہ لینا ہے آپ سے، میں آپ سے بحث کر رہی ہوں اس کے اوپر۔ میں یہ بتا رہی ہوں کہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ 3 نکات انہوں نے ایگری کر لیے کہ ہم نکال دیں، جس پہ آپ کا اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں ان تینوں پہ تو ہم نے کہا نا کہ واپس لے لیا۔ اب بات یہ ہے کہ ڈرون پہ وہ کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے کہ آج یہاں سے قرارداد پاس ہو جائے، 6 گھنٹے بعد پھر ڈرون حملہ ہوگا۔ اچھا، یہ بھی میں بات کر رہی تھی۔ اچھا، آپ اسمبلی میں یہ اپروو کرا لیں، منظور کرا لیں، جب ہم بحث کریں کہ بھائی اگر امریکہ اگر ڈرون اٹیک کرے گا تو آپ اس کا ڈرون گرا دیجئے، امریکہ سے جنگ شروع کر دیجئے، اور ساری تو کہہ دیں۔ اچھا قریش صاحب، بڑی انٹرسٹنگ یہ بات ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایئر چیف نے، پاکستان کے ایئر چیف نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم ڈرون چاہیں تو نکال دیں۔ اس کے بعد جب سلالہ والا واقعہ ہوا تو اس پہ بھی آرمی چیف نے بھی کہا کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ اب یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، مطلب بات کرنے کو اس پہ کوئی تیار نہیں ہے۔ ڈرون اٹیکس کے اوپر آپ کو امریکنز کیا کہتے تھے اور حکومت آپ سے کیا کہتے تھی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سن لیں آپ سے۔ دیکھیے، ڈرونز پر جب میں وزیر خارجہ تھا اور جب پارلیمنٹ میں اس کا ریزولوشن پاس ہوا تو میں نے
امریکیوں سے واضح طور پہ کہا کہ دیکھیے اب پاکستان میں حالات بدل چکے ہیں، آج پاکستان میں آمریت نہیں ہے، آج پاکستان میں جمہوریت ہے، ایک پارلیمنٹ ہے اور ہم پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں، جس طرح آپ کی ایگزیکٹو اپنی کانگریس کو جواب دہ ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ نے ایک واضح موقف لیا ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہماری سوورنٹی متاثر ہو رہی ہے اور کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں بڑی حساس ہیں اور آپ کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس کا ایک ہم نے تجویز پیش کی تھی اس وقت، اور وہ تجویز یہ تھی کہ یہ ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے یہ آپ پاکستان کو ٹرانسفر کیجئے اور یہ اختیار آپ پاکستان کو دیجئے کہ اس کو کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس پر کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ تو اس سے یہ ایشو آف سوورنٹی جو ہے وہ طے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے ہماری پارلیمنٹ کو ہم کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ دیکھیے کہ یہ ہم نے پیش رفت حاصل کی ہے اور یہ پسند کی جائے گی چیز۔ جہاں تک کولیٹرل ڈیمیج کا تعلق ہے، obviously over the years وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ زیادہ پریسائز ہوئی ہے اور کولیٹرل ڈیمیج پہلے سے کم ہوا ہے، لیکن اب بھی ہو رہا ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں کولیٹرل ڈیمیج یقیناً ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بے گناہ لوگ بھی وہاں مارے جا رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، عورتیں متاثر ہوتی ہیں، بچے متاثر ہوتے ہیں، اور بے گناہ لوگ بھی۔ جب شرپنل نکلتے ہیں، جب بم پھٹتا ہے تو صرف دہشت گرد کو نہیں لگتا، بہت سے معصوم لوگ بھی۔ پھر انٹرنیشنل لا کی پوزیشن ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ہمارا موقف نہیں سن پا رہے تھے اور اپنا موقف مسلط کرنے کی کوشش ایز گورنمنٹ آف پاکستان آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ امریکہ کو کنونس کر سکیں کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، لیکن امریکہ کنونس نہیں ہوا۔ اب جو اوباما صاحب نے ایز گورنمنٹ آف پاکستان ہم نے امریکہ کو باور کروانے کی کوشش کی کہ اس پالیسی اور حکمت عملی سے اور جس نوعیت کے آپ حملے کر رہے ہیں اور جس فریکوینسی سے کر رہے ہیں، آپ ایکسٹریمسٹ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ایکسٹریمزم کو شکست دینا ہمارے اپنے مفاد میں ہے، ہم بھی دہشت گردوں سے تنگ ہیں، ہمارے معصوم شہری بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ تو درست بات ہو گئی، آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا، لیکن آپ امریکہ کو کیسے راضی کریں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ آپ کنونس نہیں کر سکے، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، بات یہ ہے ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ انسٹیٹیوشنل ڈسکنیکٹ ہے، ہمارے اپنے صفوں کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو امریکہ کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ انہیں جا کے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، فلاں شخص فلاں ادارہ جو ہے وہ ذرا ہاکش ہے۔ یہ بڑی خطرناک مجھے روکنا پڑے گا آپ کو ایک منٹ کے لیے۔ یہ سعید غنی صاحب، یہ بات بھی تو ہو رہی ہے، میری بات سنیں، مان لینا مسئلے ہیں یہاں۔ میری بات سنیں، اگر ایسا ہے نہیں، اگر ایسا ہے بھی تو ان کو تو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے نا امریکہ کیا سوچتا ہے ان کے متعلق۔ اگر ہم یہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این والے نہیں مانتے، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے نہیں مانتے، تو ان کو فکر کیا ہے؟ فکر ہی نہ کریں، یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی بس امریکہ بہت برا ہے، ان سے جنگ کرو، نکالو باہر پھینکو، کر دینا چاہیے نا۔ اگر ہماری کسی بات سے ان کو اثر پڑ رہا ہے تو یہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اس بات سے؟ نہیں، مگر آپ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی لڑ سکتے ہیں، مگر آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، ایم ایم اے کی حکومت رہی 5 سال تک، صوبہ سرحد میں کے پی کے میں رہی، بلوچستان میں بھی رہی، اس وقت تو نیٹو سپلائز چلتی رہی، ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی تھی ان کی حکومت، اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آج یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی بند کریں اور ہم اگر چلے گا تو ہم زور بازو سے ہم روک لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ویلڈ پوائنٹ دیکھیں، شمسی ایئر بیس انہوں نے دیا تھا یو اے ای کو، انہوں نے آگے دے دیا امریکنز کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہوائی اڈے اچھا ٹھیک ہے، ان کو کبھی بھی نہیں دیا، نہیں یہ کب دیا تھا، کون سی کہانی سنا؟ اچھا میں کاف کے دور میں ہوا تھا، وہ ایئر بیس کاف کے دور میں دیا گیا تھا جو آج ان کے حلیف ہیں۔ اچھا، پاکستان مسلم لیگ کیوں کے؟ ٹھیک مشرف صاحب کے دور میں امریکہ کو اس وقت دیا گیا، پہلے یو اے کے پاس۔ میں ایک سیکنڈ، ارے یار مکمل تمہارے بیچ میں تم بولتے رہتے ہو، 2 منٹ ڈارو، ایک جملہ مجھے کہنے دو۔ بات یہ ہے، اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ ایک طرف کہتے ہیں جی ہم نے فورن پالیسی کو ریویو کرنا ہے، دوسری طرف فوکس ان کا صرف نیٹو سپلائی بحال کرنے پہ ہے، یہ ہے پرابلم۔ اچھا اس کے کچھ فائدے بھی تو ہوں گے نا، میری بات مکمل کرنے، اس کو میری بات تو مکمل کرنے دیں، ایک سیکنڈ۔ بات یہ ہے کہ جب آپ فورن پالیسی کو ریویو کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو کشمیر کی بات ہوگی، اس میں تو یہ پوچھا جائے گا نا کہ عافیہ صدیقی کیوں رکھا ہوا ہے تم نے اس کو، یا اس کے علاوہ
اور دیگر جو اس میں چائنا کی بھی بات ہے، رشیا کی بھی بات ہے، ایران کی پائپ لائن کی بھی بات ہے، ہندوستان کے کہنے پہ جو کچھ امریکہ ہمارے یہ سارا، اچھا لیکن یہ صرف ایک چکر میں ہے کہ نیٹو سپلائی بحال کر دیں. تو آپ کہہ دو کہ مت کرو. بھائی آپ نیٹو سپلائی کو چھوڑیں. سمجھ میں نہیں آتی یہ ہماری. ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم ابھی کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے اس کو ریجیکٹ کریں. جس دن ہم بحث میں حصہ لیں گے آپ لیں گے نہیں، انشاءاللہ ریجیکٹ کریں گے. یہ آپ دیکھیں یہ ایکسٹینڈ کریں گے. یہ خبر ہے مجھے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت بڑی خبر ہے. اگر ہماری سفارشات پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا تو بالکل نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونے دیں. یہ ایکسٹینڈ کریں گے، یہ ایکسٹینڈ کریں گے، یہ اسمبلی سے ایبسٹین کریں گے، یہ نہیں کریں گے اس کی مخالفت. جیسے ایبسٹین پیپل پارٹی نے پرویز مشرف کو الیکٹ کراتے وقت کیا تھا ویسے ایبسٹین کریں گے. لڑتے رہے ان سے. اچھا دوسری بات مشاہد صاحب بالکل درست ہے. دیکھیں آپ کے جو جذبات ہیں نا وہ پاکستانی عوام کے جذبات ہیں، اسی لیے تو سیاست ہو رہی ہے. لیکن سیاست ہی ہونی ہے، سیاست حکومت کو تو سب سیاسی جماعتوں سیاست کرنا اور کیا ہے. مشاہد صاحب شیڈو کیبنٹ آپ کی ہے، آپ اپوزیشن میں ہیں، ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان سے لوگوں کو امیدیں نہیں. آپ سے لیکن ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں ہے نا. ایسا ہی ہے نا، میں غلط میں کہہ سکتی ہوں. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ 4.25 سال سے حکومت کر کیا رہی ہے کسی بھی شعبے میں، چاہے انٹرنل سیکیورٹی یہ صحیح. اچھا میں آپ کو بات مکمل کرنے دیتی ہوں. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک ناظرین. لیکن ہم پریگمیٹک اپروچ کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیا نیٹو سپلائی ہم نے صرف نعرہ نہیں بنا لیا؟ کیا ہم نے یہ اس کے اوپر سیاست نہیں کی؟ ہم یہ سیاست کر رہے ہیں اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہم پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو کہ سپر پاور ہے، مانے نہ مانے، جانے یا نہ جانے، ایک بڑی طاقت ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ پاکستان کا سوال ہے، اقتدار کا سوال ہے. کیا اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.